نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتی لیکن تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ ہر اچھے عمل میں اخلاص کو اپنانا ہے اور ریاکاری دکھلاوے سے اجتناب کرنا ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ ہر اچھا عمل کرتے ہوئے یا کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے ہمارا ارادہ اور نیت صرف یہ ہونی چاہیے کہ اس سے اللہ کی ذات ہم سے راضی ہو جائے اور اس کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہو جائیں اور ہم اللہ کے غصے اور عذاب سے محفوظ رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر اچھے عمل کی روح اخلاص ہے۔ بڑے سے بڑا اور اچھے سے اچھا عمل اور اخلاق اگر اخلاص سے نیت سے خالی ہے تو اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں اور نہ ہی آخرت میں اس پر کوئی اجر اور ثواب ملے گا۔ ہر اچھے عمل اور اخلاق کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی رحمت اور آخرت میں اس پر اجر اور ثواب کی یہی صورت ہے کہ اس عمل کی ادائیگی کے وقت اپنی نیت کو صحیح اور درست کیا جائے۔ تصحیح نیت شریعت میں اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یہ معاملہ صرف دینی معاملات عبادات میں بھی صرف دینی معاملات اور عبادات میں ہی نہیں بلکہ ہم اپنی زندگیوں میں بھی اس اصول کو اپناتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کی بہت زیادہ عزت کر رہا ہو، آپ کا ہر طرح سے خیال رکھ رہا ہو، آپ کی ہر طرح آپ کو خوشی اور آرام پہنچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہو، لیکن کسی دوسرے ذریعے سے اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ وہ شخص آپ کے ساتھ مخلص نہیں، وہ کوئی اپنا ذاتی کام نکلوانا چاہتا ہے یا آپ کے کسی عزیز رشتہ دار دوست سے آپ کے ذریعے اپنا کوئی کام نکلوانا چاہتا ہے، تو اس وقت آپ کے دل میں اس شخص کی اور اس آدمی کے کیے ہوئے اعمال کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی۔ تو یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ فرق صرف اتنا ہی ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں کے حال کو نہیں جان سکتے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندوں کے دلوں کے حال سے بھی واقف ہیں۔ تو جس بندے کے دل کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، تو اس کے بدلے میں اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی برستی ہے، اللہ کی ذات اس سے راضی بھی رہتی ہے اور وہ شخص اللہ کے غصے اور ناراضگی سے محفوظ بھی رہتا ہے۔ اخلاص کے برعکس دوسرا پہلو ریاکاری اور دکھلاوا ہے۔ یہ کس قدر سخت گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کی غرض سے صدقہ خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ یاد رکھیں شرک حقیقت میں اصل میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں یا اس کے افعال میں
یا اس کی کسی خاص صفت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا یا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا، یہ شرک اکبر بھی ہے، شرک جلی بھی اسے کہتے ہیں۔ اور اس کے برعکس شرک خفی کیا ہے؟ جو شرک حقیقی کی طرح تو نہیں ہوتا، لیکن اس میں شرک کا کوئی نہ کوئی شائبہ موجود ہوتا ہے، جیسے گزشتہ حدیث میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ کوئی بھی عمل اچھا، وہ عبادت ہو یا کسی کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اگر اس میں ہلکا بھلکا بھی دکھلاوا اور ریاکاری ہوگی تو وہ شرک کہلائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ چیز بتلا دوں جو میرے نزدیک تمہارے لیے دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتلائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شرک خفی، اور وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور وہ اپنی نماز کو اس لیے لمبا کر دے کہ کوئی دوسرا اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں طویل روایت، جس میں ریاکار عالم، ریاکار مجاہد اور ریاکار سخی کا تذکرہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے جب یہ روایت بیان کرتے تو روتے روتے بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب اس روایت کو بیان کیا گیا، وہ اتنا روئے کہ وہ بے حال ہو گئے۔ تو سامعین محترم، ہمیں ہر عمل کرتے ہوئے، اپنا ذاتی عبادت ہو یا کسی دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا رویہ کرتے ہوئے، ہمیں اپنی نیتوں کو درست رکھنا چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی ذات ہم سے راضی رہے گی اور اس کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ رہیں گی، اور اس کی وجہ سے ہم اللہ کے عذاب اور اس کے غصے سے محفوظ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ہر عمل میں اخلاص کو اپنانے اور ریاکاری اور دکھلاوے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔